وسلم كما تحب وترضى. ثنا کی سعادت حاصل کر رہے تھے، جس طرح محمود بھائی نے ذکر کیا کہ آج بہت سے ممالک میں شب ولادت ہے، تو میں گورنر سندھ محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ARY کے چیئرمین محترم خاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر محترم جناب الحاج عامر فیاضی صاحب، ان کی پوری ٹیم کی جانب سے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ARY کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اب جس شخصیت کو میں ترنم میں آپ نے کلام سنا، اب نثر میں خطاب سننے کے لیے میں جس شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں، شعر کے ساتھ کہ بزم دنیا محفل افلاک میں ہے روشنی، بزم دنیا محفل افلاک میں ہے روشنی، ہر طرف جشن چراغاں شاد ماہ ہے آدمی، اور روح پر ہے وجداری رقص میں ہے زندگی، اور آسمانوں سے صدائے جبرائیل آنے لگی کہ جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی. میں انتہائی ادب و احترام سے حضرت علامہ عمران بشیر صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم، الدین ما شرع الامر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو اللہ الرؤوف الرحیم. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا ومرشدنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑے احسانات فرمائے، لیکن کہیں پر احسان ایسا نہیں جتلایا. جب اپنے محبوب کی باری آئی اس موقع پہ جو جتلایا، ایسا کسی موقع پہ نہیں جتلایا. کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اپنا مصطفیٰ عطا فرما دیا. کیسا مصطفیٰ کہ جس کے چہرے کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان اقدس کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، جس کے ذکر مبارک کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جس کی تلاوت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کی دعا کا تذکر آئے تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس کی دعوت کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے سینہ اقدس کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، ان کے کمر مبارک کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، ان کے ذکر کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ان کی رحمت کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کی صفات اور خوبیوں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ان کی ازواج مطہرات کی باری آئے، ہماری ماؤں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ازواجہ
उम्महातुहुम, उनके गुलामों की बारी आए तो कुरान कहता उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मेरे महबूब के गुलाम वो हैं जिनके सीनों पे मैंने खुद ईमान को पक्का कर दिया है। हजरत आमिना फरमाती हैं अभी आमद थी, मैं घर से बाहर कदम रखती, अभी तशरीफ नहीं लाए, मैं घर से बाहर कदम रखती, रब्बे काबा की कसम मेरे पाँव के नीचे कोई कांटा आता तो वो फूल बन जाता, पत्थर आता तो वो मोम बन जाता, अबर मेरे ऊपर आके साया कर लेते और मुझे हर तरफ से आवाज क्या आती, मरहबा मरहबा मरहबा। जब पानी लेने के लिए कुएं पे जाती, बकिया खवातीन खुद जोर लगा के निकालती, मेरी बारी आती पानी खुद ऊपर आ जाता। घर में आती तो हर तरफ से आवाज आती, बुशरा लकी या आमीना, ए आमीना आपको मुबारक हो। तो मैं पूछती किस बात की मुबारक, तो जवाब आता कद हुमिलती बिसय्यिदि हाज़िहिल उम्मा, कद हुमिलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, कद हुमिलती बिसय्यिदिल अनाम। वो हस्ती जो पूरी कायनात के सरदार हैं आपके घर तशरीफ ला रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं जब आमद मुबारक होती है तो घर का छत फटता है और रब की तरफ से इतना नूर आता है कि पूरी कायनात ही मुनव्वर हो जाती है और आवाज आती है आतूहु खुलुक़ आदम व शुजाअत नूह व खुल्लत इब्राहीम व इस्तिस्लाम इस्माईल व फसाहत सालिह व रिज़ा इसहाक व बुशरा याकूब व शिद्दत मूसा व जिहाद यूशा व वक़ार इलियास व लहन दाऊद व क़ल्ब अय्यूब व ताअत यूनुस व इस्मत यहया व ज़ुहद ईसा वग़मिसूहु फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इस बच्चे को तमाम नबियों की खूबियाँ अता फरमा दी जाएं। और दूसरी आवाज क्या आती है, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा लियारिफू बिस्मिही व सूरतिही व नातिही। इस बच्चे को उठाओ और पूरी कायनात का तवाफ इनको लगाया जाए ताकि पूरी कायनात को पता चल जाए कि कायनात के दुल्हा तशरीफ ला चुके हैं। आप किसी भी तारीख को उठा के देखें, किसी इंसान की तारीख उठा के देखें, किसी भी हस्ती की तारीख उठा के देखें, लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापे पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरे आपके आका जैसे सबसे आला, सबसे बाला, उनकी शान भी सबसे आला और बाला आए नहीं। और आने से पहले हर किताब में तज़किरे हो रहे हैं। यूं कहें कि आदम सफ़ीउल्लाह नहीं थे, आदम सफ़ीउल्लाह नहीं थे, नूह नजीयुल्लाह नहीं थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह नहीं थे, इस्माईल ज़बीहुल्लाह नहीं थे, मूसा कलीमुल्लाह नहीं थे, ईसा रूहुल्लाह नहीं थे, लेकिन मेरे आपके आका उस वक़्त भी हबीबुल्लाह थे, रसूलुल्लाह थे। ये रब ने मेरे आपके महबूब को ये शान अता फरमाई। मुझे आप पूछें मेरे दादा के वालिद का क्या नाम, मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन कुर्बान जाएं रब ने अपने महबूब की सारी पीढ़ियों को महफूज कर दिया। और उलमा ने लिखा है इश्क का ये तकाजा है, मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम भी अपने बच्चों को ये याद कराएं। आप भी मिलके पढ़िए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़्ज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन बौस बिन औस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन दाही बिन माखी बिन आयफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यलहन बिन इरआवा बिन आइजी बिन जीशान बिन हियाम बिन कैसर बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन तारिह बिन मतशालिह बिन इदरीस बिन यरीद बिन मलहल बिन आनूश बिन शीस और बिन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर चीज ने अपना हिस्सा डाला। आइए हम भी जरा मिलकर हिस्सा डालते हैं। हर हरफ ने, जिन हुरूफ से पूरा कुरान लिखा गया, जिन हुरूफ से पूरी अहादीस लिखी गई, उन्होंने कैसा हिस्सा डाला। जरा आप भी हाथ हिलाकर मेरा आप साथ देंगे और आपने जुमला बोलना है आ रहे हैं। क्या बोलना है? जरा हाथ हिला के बोलिए, क्या बोलना है? आ रहे हैं। अलिफ ने बोला अल्लाह के नबी, बा ने बोला बानिए इस्लाम, ता ने कहा ताजदारे हरम, सा ने कहा सरवत वाले, जीम ने कहा जलीलुल कदर,
ہا نے کہا حبیب اللہ، خا نے کہا خاتم النبیین، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والے، زال نے کہا ذالک الکتاب، را نے کہا رحمت للعالمین، زا نے کہا زمانوں کے امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کے والی اور وارث، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والے، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والے، عین نے کہا عرب کے تاجدار، غین نے کہا غریبوں کے والی، فا نے کہا فاتح قلوب، قاف نے کہا قرآن والے، کاف نے کہا کملی والے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھا کریں، ایک آج سے اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب بھی درود پڑھنا ہے کم از کم ایک مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں کہ یا اللہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیرے محبوب پہ درود بھیجوں۔ اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی درود پڑھنا ہے پہلے استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اے اللہ میں ناپاک، میں گندہ، اس قابل نہیں ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوتا مکہ مکرمہ کے اندر، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِمَكَّةَ فِي نَوَاحِيهَا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا قَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ ہر شجر سے، ہر درخت سے، ہر پتھر سے ایک ہی آواز آتی ہے، اللہ کے محبوب ہم آپ پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر شے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ ہم بھی اپنا وتیرہ بنا لیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں، 2 حصے دعا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے، اور بڑھا لو تو اور اچھی بات ہے۔ عرض کیا آدھا درود آدھی دعا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے، اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کرتے کرتے عرض کرنے لگے میں اگر یوں کر لوں کہ کوئی دعا نہ مانگوں، صرف درود ہی مانگ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، اذن تکفا ہمک ویکفر ذنبک، تب تیرے سارے گناہ بھی معاف، تیری ساری مرادیں بھی رب پوری فرما دے گا۔ تجھے رب سب مانگنے والوں سے بہتر عطا فرمائے گا، سب سے بہتر۔ ایک باپ بیٹا حج پہ گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی غم کے اندر نڈھال، اور کیا دیکھتے ہیں کہ باپ کے چہرے کا بالکل رنگ بدل گیا، سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ پریشان۔ اور اسی پریشانی میں ان کی آنکھ لگتی ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دیدار نصیب فرما دے۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر لیں، خاص طور پر دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، پھر دیکھیے رب ان آنکھوں کو دکھاتا کیا ہے۔ رات کو ان کی آنکھ لگتی ہے، باپ کی ڈیڈ باڈی پاس پڑی ہے، امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیا ہوا میرے عاشق کو، کیا ہوا میرے عاشق کو، اور منہ سے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور واپس تشریف لے جانے لگتے ہیں تو چہرہ یوں جگمگاتا ہے جیسے 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے۔ کہنے لگے میں خواب سے بیدار ہونے لگا تو اللہ کے محبوب جاتے جاتے میں نے پاؤں پکڑے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں یہ میرا عاشق تھا اور میں ہر عاشق کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں، آج اس کو مدد کی ضرورت تھی، میرے رب نے مجھے اس کے پاس بھیجا۔ کہتے میں خواب سے اٹھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ایسا چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا تھا جس چہرے پر والضحیٰ کی شان والے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ لگ گئے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت، اور جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پھر کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مشہور درود و سلام لکھنا شروع کیا، اللہ اکبر، لکھتے لکھتے رک گئے، سمجھ نہیں آ رہی کہ چوتھا مصرع کیا لکھے۔ پہلے کیا مصرع تھے آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ،
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. ہمارے آقا اپنے کمالات کی بلندیوں کے ساتھ رب نے ان کو سب سے اونچے مقام پہ پہنچا دیا. کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال کے صدقے پوری دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام خصلتیں کائنات کی سب سے خوبصورت عادتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ تمام عادتیں سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علیہ وآلہ. 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع سمجھ نہیں آ رہا. رات کو امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے تو میں سادی کیوں پریشان ہوں کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. تو میں 3 مصرے کیا لکھے کہ یہ لکھے، سناؤ ذرا. بلغ العلا، آپ بھی سنائیے ذرا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آپ نے فرمایا سادی کہتے کیوں نہیں؟ صلو علیہ وآلہ. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو. یہ ذرا آخری مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو کیسی؟ علی بابا نبی نانا شرافت ہو. ذرا مل کے بولیے. علی بابا نبی نانا شرافت ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب. سارے بولیے. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت علامہ عمران بشیر صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے آپ سے خطاب کر رہے تھے. جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لمحات بہت قریب ہیں. خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی ہو گئی تو ہماری زندگی کے اعمال رائگاں ہو جائیں گے. زیادہ کھڑے نہ رہیے، یہ بے ادبی ہے حضور کے ذکر کی. جو لوگ ادب والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان پر تو یہ لازم ہے کہ ان کے آقا کہ جن کے ہم امتی ہونے کا فخر کرتے ہیں کم از کم ان کے ذکر کی محفل میں تو بیٹھ جائیں. جتنے اب آپ کھڑے ہیں، کیونکہ علامہ نے کہا تھا کہ ذرہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، تو خاک پر بیٹھیں گے اس عظیم ذات کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو عزتیں ملیں گی. میں اس سنخاں کو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم نے بچپن میں آنکھ کھولی اور مجھ سے بھی بڑے لوگ، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک ہی آواز جو ریڈیو ٹیلی ویژن سے آتی تھی، اللہ اللہ کی جو صدائیں جس شخصیت نے اس ملک پاکستان میں سب سے پہلے بلند کی، لیجنڈ سنخاں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ملک پاکستان کے عظیم سنخاں کو دعوت نعت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ دیکھا جو کائنات میں جلوہ حضور کا، دیکھا جو کائنات میں جلوہ حضور کا، سورج اتارنے لگا صدقہ حضور کا، سورج اتارنے لگا صدقہ حضور کا، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کا غم نہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کا غم نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا. وہ سنخاں کہ جو ایک بہترین قاری قرآن، ورلڈ فیمس قاری قرآن بھی ہیں، ورلڈ فیمس سنخان بھی ہیں. میں انتہائی ادب و احترام سے دعوت کلام دے رہا ہوں محترم سنخان جناب قاری وحید صبر قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کیجئے. مل کر ایک محبت سے نعرہ لگنا چاہیے. اتنی خوبصورت محفل ہے. نعرہ تکبیر،
حضور کے نام پر، میلاد کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، سب مل کر بولو نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ مل کر پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بڑا مقبول قصیدہ، قصیدہ بردہ شریف، الحمدللہ یہ قصیدہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کو سب سے پہلے پڑھنے کی سعادت مجھ ناچیز کو حاصل ہوئی۔ اس کے میں نے تقریباً 150 سے زائد اشعار ریکارڈ کیے ہیں، بہت پہلے۔ تو آپ کے سامنے یہ قصیدہ میں پڑھوں گا، اگر آپ مل کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں چونکہ قاری قرآن بھی ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ جب آپ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے تلفظ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سامنے بٹھا کر قصیدہ بردہ شریف سنا، اور اپنی چادر مبارک، اپنی کملی آپ کو عنایت کر دی، اور اپنا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیا۔ آپ بالکل صحت مند ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت بیمار تھے، بالکل صحت مند ہو گئے۔ تو جو بھی یہاں بیمار بیٹھا ہوا ہے، میں یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھیے گا قصیدہ بردہ، تو انشاءاللہ اس کو صحت یابی ضرور نصیب ہوگی۔ آپ کے تلفظ بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کو صحت یابی بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ مل کر ضرور پڑھیے گا قصیدہ بردہ شریف۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ بردہ شریف کا یہ پہلا شعر ہے، یہ ایک طرح سے درود ہے، ایک طرح سے درود یہ ہے. امام شریف الدین اس میں فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مل کے میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے، درود ہے یہ بھی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھ ناچیز کو یہ سعادت، یہ منزلت، یہ شرف اور یہ ایوارڈ بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جا کر، سنہری جالیوں کے اندر جا کر مجھ ناچیز کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. جب ہمیں اندر داخل کیا گیا، باب جبریل کی طرف جو چھوٹا دروازہ ہے اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے دروازے پر، اس تالے کے اوپر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر کھدا ہوا ہے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. وہی ہے اللہ کے ایسے حبیب کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے ہر ایک خوف کے وقت، ہر ایک خوف و ہراس کے وقت. جو آنے والے خوف ہیں ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ شعر اس تالے پر کھدا ہوا ہے، آپ کے سامنے اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ جو میں نے آخری شعر پڑھا ہے اس کا مطلب ہے اے میرے اللہ میرے تمام مقاصد میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کامیابیاں نصیب فرما. میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے یا واسع الکرمی، اے بے حساب کرم کرنے والے.
آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ اسی شعر کو پڑھ رہا ہوں، مل کے میرے ساتھ۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے درجات کو بلند فرما دے۔ مل کر کہیے سبحان اللہ۔ ایک اور میری پڑھی ہوئی مشہور نعت ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ حضور کی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ان کے دربار میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، سب برابر ہے، نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی عالی ہے، سب برابر ہے۔ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے کھڑے سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے کھڑے سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ در
دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور جس کا خیالی اور شعر سنیے میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کے جاری میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری دعا کے لیے خواہ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے خواہ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک اور نعت شریف اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. منور بدایونی مرحوم کی گئی ہوئی نعت شریف، حضرت منور بدایونی مرحوم کی گئی نعت شریف آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب
کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ آخر میں آپ کی پسندیدہ نعت ہمارے محترم عامر فیاضی صاحب نے بھی اس کی فرمائی مجھ سے کی ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی بار، لیکن فرمائش پر ایک مرتبہ پھر مل کر میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام
سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى